السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یعنی حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہیں دعا کی اپنے رب سے اور عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے اپنے بارگاہ سے اولاد پاکیزہ عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا ہی عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں تمام اسلامی بھائیوں کو کثرت سے نوافل اور عبادت و ریاضت اور دعا کرنی چاہیے۔ دعا اس لیے کرنی چاہیے کثرت سے اس مہینے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے بندوں کی اس مہینے میں دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہیں دعا کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں دعا کی؟ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسجد اقصیٰ میں دعا کی کہ جہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھیں، اور وہیں حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق ملتا تھا، اللہ کی ان پر رحمت ہوتی تھی، اللہ کی خاص رحمت ان پر ہوتی تھی۔ وہیں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی اور اپنے رب سے اولاد پاکیزہ مانگی۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دعا وہاں کرنی چاہیے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کی رحمت کا نزول مزارات اولیاء پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول مزارات انبیاء پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول خانہ کعبہ پر ہوتا ہے۔ تو مزارات اولیاء پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزارات انبیاء پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزارات صدیقین پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزارات صالحین پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزارات اغواث پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہیں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بندے کو وہاں دعا کرنی چاہیے، اور اس رجب کے مہینے میں کثرت سے دعا کرے اور ہر اس جگہ کرے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا نزول مسجد میں بھی ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنی حاجت روائی کے لیے بارگاہ خدا میں نیاز مندی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام نے کہ جہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا مانگی اس مقام کو مقامات مقبولیت میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، یعنی وہ بھی نبی ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اولیاء رہے ہوں تو وہاں انہوں نے کثرت سے دعائیں کی ہوں گی، اور اولیاء اکرام کی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو جہاں اولیاء رہتے ہیں وہ جگہ مقامات مقبولیت میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو جب اولاد کی دعا کرنی چاہیے
تو صرف اولاد کی نہیں بلکہ اولاد پاکیزہ، اولاد طاہرہ کی دعا کرنی چاہیے، یعنی پاکیزہ اولاد اور صالح اولاد کی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نری اولاد آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ تو بندے کو اللہ سے پاکیزہ اور نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا سکھ مل سکے۔ تو ان باتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دعا مقامات رحمت پر کرنی چاہیے، اور مقامات رحمت مزارات اولیاء، مزارات انبیاء، مزارات صالحین ہیں، اور مزارات اولیاء، مزارات صالحین اور مزارات اولیاء یہ مقامات مقبولیت میں سے شمار کیے جاتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں۔ اور ہمیں دعا نیک اولاد کی کرنی چاہیے، کیونکہ نیک اولاد سے دنیا اور آخرت کا سکھ ملتا ہے، دنیاوی سکھ بھی ملتا ہے اور آخرت کا بھی سکھ ملتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کرنی ہوگی رجب کے اندر، کیونکہ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر وہاں دعا کرنی ہوگی جو مقامات مقبولیت ہیں، اور مقامات مقبولیت مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مزارات اولیاء بھی ہے، مزارات صالحین بھی ہے، مزارات انبیاء بھی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔